السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین، تفسیر القرآن میں آج کی ہماری سورہ ہے سورہ لیل۔ سورہ لیل بھی مکی سورہ ہے اور اس میں کل 21 آیات ہیں۔ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اچھا، اس سورہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسمیں بھی ایک دوسرے کی متضاد چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں۔ اور یہ آپ نوٹ کریں کہ اس طرح کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں جو ابتدائی دور کی اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ بظاہر تو چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت براڈ میننگز رکھے ہیں، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یعنی کہ پوری کی پوری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کم الفاظ میں چھوٹی صورتوں میں بیان کیا ہے، اور سورہ لیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ اور ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ یہ 3 قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے جب رات چھا جائے، اور پھر قسم ہے جب دن روشن ہو جائے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خصوصیات بھی متضاد ہیں اور یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح اللہ آگے کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، اور نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں پیدا کیے ہیں۔ تو یہ متضاد چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت بھی مختلف ہے، ان کے نیچر بھی مختلف ہے، اس وجہ سے ان کے کام بھی مختلف ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اب نیچے جو نیکسٹ ٹاپک پر آ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ 2 متضاد انسان کے رویوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ قسمیں اٹھانے کا اللہ کا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو ایمفسائز کرنا، جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی بات اگر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ہم اس پر قسم اٹھاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ چیز منع ہے کہ ہم کسی بھی اور چیز کی قسم اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے باپ داداؤں کی قسمیں، اپنے ماں باپ کی قسمیں اس طرح اٹھا لیتے تھے، اور آج کل بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو کسی بھی اور چیز کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں وہ اسی طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قرآن نازل کیا ہے نا، جس طرح انسان کو سمجھ آتی ہے بات کہ کوئی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور قسم جب بھی اٹھاتے ہیں وہ اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے جو آگے اللہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کے 2 ڈیفرنٹ بیہیویئر کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے جس طرح متضاد ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دن اور رات جو کہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہوتے ہیں، اور نر اور مادہ یہ بھی بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مختلف کوشش کرتا ہے۔ کیا مختلف کوشش کرتا ہے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ کے ساتھ 3 خصوصیات اہل جنت کی بتائیں گے، اور 3 بالکل اسی کے کنٹراسٹ میں 3 خصوصیات دوزخیوں کی بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، یہ 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شارٹ ورڈز میں بہت گہرے معنی، اور آپ سمجھ لیں کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ اگر ہم کہیں ان 2 آیات کو تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری کوشش بالکل مختلف ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ جنتیوں والے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوزخیوں والے کام کرتے ہیں، یہ دونوں بالکل متضاد کیفیات ہوتی ہیں انسان کی۔ تو اب اہل جنت کی کیا خصوصیت ہے کہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں، کیا دیا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے اس کو اس نے اللہ کی راہ میں دیا۔ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے انسان کا اپنا وجود، انسان کی اپنی ذات، ٹھیک ہے، انسان کا اپنا وقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فراوانی میں دیا ہے، اولاد اگر اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کو بھی نیک کاموں میں لگائے، اس کی اچھی تربیت کرے، یعنی دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ دے۔ اگر اللہ نے اس کو مال زیادہ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرے۔
خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں، دین کی تبلیغ کے کاموں میں، جتنے بھی اچھے کام ہیں اس میں وہ خرچ کرے. یعنی انسان دینے والا بنے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ دے، وہ خرچ کرے. اور جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا بندہ مستحق ہے یا نہیں. مستحقین کو اگر آپ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ اس چکر میں خرچ ہی نہیں کرتے کہ یہ تو مستحق نہیں ہے، یہ تو پروفیشنلز ہیں یا وغیرہ وغیرہ، جو بھی انسان سوچتا ہے. تو اتنا زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں، آپ مستحقین کو بھی دیں اور جو مستحق نہیں ہے آپ اس کو بھی دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں. اللہ چاہے تو وہ آپ سے لے سکتا ہے. تو اللہ کی راہ میں آپ دیں اور سب کو دیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی کو ٹائم دیں، کسی کو توجہ دیں اللہ کی خاطر. اور اگر کوئی آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو اچھا اور نیک مشورہ دیں. کوئی اگر راستے میں ہے اور آپ کو راستہ مانگ رہا ہے، بالفرض آپ گاڑی میں ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کو راستہ چاہیے، آپ اس کو راستہ دے دیں. تو مطلب کچھ نہ کچھ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دینے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ان کے پاس ہے، لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم دیں. اگر کوئی سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے مذہب کے بارے میں، اگر آپ کو اس کے بارے میں صحیح نالج ہے قرآن و حدیث کے اکارڈنگ، تو آپ ضرور دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی سے اگر کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو اس کو پتہ ہے اور پھر بھی وہ اس کو چھپائے تو اس کے بارے میں سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو دیں. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرے اپنے رب سے، ٹھیک ہے، جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر ہوگا کہ مجھے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میں جو بھی کر رہا ہوں. ایون کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے سورہ مومن میں، اور جو آپ نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے جسے عیاں نہیں کیا وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو انسان کے اندر یہ خوف آ جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھی لگائے ہوئے ہیں جو ہر وقت آپ کا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، جو آپ کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں. تو یہ سارا اگر انسان کے اندر خوف ہوگا، خشیت الہی ہوگی، دوزخ کا خوف ہوگا، یا پھر یہ خوف کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس بات کا پاس رکھتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو برا نہ لگ جائے. تو یہ بھی خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ کہ اس نے دیا اللہ کی راہ میں جو بھی اس کے پاس ہے، پھر دوسرا یہ کہ وہ ڈرے اپنے رب سے، اور تیسرا یہ کہ وہ نیک بات کی تصدیق کرے. یعنی کوئی بھی نیک بات اگر اسے پتہ چلتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے. اس کا دل گردہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے. سب سے بڑی نیکی کی بات تو توحید ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. یہ سب تو مین عقائد ہیں جن کا ماننا انسان پر، مسلمان پر، مومن پر یہ لازم ہے، فرض ہے. لیکن پھر بھی اگر آج کل کے دور پر اگر اس کو رکھ کر دیکھیں تو جو لوگ کسی کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، اگر ان کو بتایا جائے کہ ان کے اگینسٹ میں اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہے، تو وہ اپنے مولویوں کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کریں اور اس کو مانیں، کیونکہ یہی نیک بات ہے، یہی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اڑ نہیں جانا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات پتہ چلنے کے باوجود بھی اڑ جائے یا دوسروں کو خود سے حقیر سمجھے. یہ تکبر کی ڈیفینیشن ہے. تو اگر آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے، کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو صحیح بات پتہ چل رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ ہے انسان کی ایک کیفیت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل جنت کے بارے میں. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم بھی اس کو اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بڑھا دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا چلا جاتا ہے. جو انسان جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو وہیں لے جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ نیکیوں کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کی سہولت کر دیتے ہیں، اس کو راستے میں، نیکی کے راستے میں آگے بڑھاتے جاتے ہیں. آگے اللہ کہتے ہیں کہ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی کی اور نیک باتوں کی تکذیب کی. اب یہ دیکھیں بالکل کنٹراسٹ آ رہا ہے. جیسے اللہ نے اہل جنت کے بارے میں بتایا کہ جس نے دیا، تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جس نے بخیلی کی. پھر اللہ نے اہل جنت کا بتایا جو ڈرا، تو یہاں جہنمیوں کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ جس نے بے پرواہی کی.
اور تیسری بات جو اللہ نے بتائی جنتیوں کے بارے میں کہ وہ نیک بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور دوزخی ہوتے ہیں جو تکذیب کرتے ہیں نیک باتوں کی. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیک ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اس کے اگینسٹ میں جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو بھی ہے، علم ہے یا وقت ہے یا کوئی آپ سے مشورہ لینے آیا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے، ہر چیز میں وہ بخل کرے. اسپیشلی جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں نہ دے اور بخل کرے. بخل کا مطلب بہت زیادہ کنجوسی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹا اور بخیل، یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. تو بخل بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے اور اس کی سختی سے مذمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخیوں کی خصوصیت ہے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے پرواہی برتتا ہے، اس کے اندر بالکل کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا. ایک تو وہ جہنمیوں والے کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، بالکل بے پرواہ ہو کے وہ گھوم رہا ہے. کوئی اس کے اندر شرم نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ندامت نہیں ہے، کوئی اس کو حیا نہیں آتی ہے، اس کے اندر کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مجھے مر کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. کیونکہ اگر یہی چیز انسان کے اندر ہوگی تو وہ اس کا قبلہ درست ہو جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ بخیلی کرتا ہے ہر معاملے میں، اور پھر بالکل بے پرواہ ہو کے وہ گھومتا ہے اس دنیا میں. اور اس کی تیسری جو صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ نیک بات کی تکذیب کرتا ہے. وہی جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی کہ تکبر ہے، اگر نیک بات آپ کے سامنے آئے، حق بات آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کی تکذیب کریں. کوئی بھی سچی بات ہو کسی بھی حوالے سے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، تو پھر آپ سچائی کا ساتھ دیں. اگر برائی کا ساتھ کوئی انسان دیتا ہے تو وہ اہل جہنم کی صفت آ جاتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ابھی جو آج کل کا ہمارا معاشرہ ہے، قرآن و حدیث آ گیا تو آپ نے سرنڈر کرنا ہے. اگر قرآن و حدیث کی بات آنے کے بعد بھی اگر آپ تعویل فضول پیش کریں اور اڑ جائیں تو یہ ہوا نیک بات کی تکذیب کرنا. اس کے علاوہ جھوٹی گواہی بھی بہت سے لوگ دے دیتے ہیں جانتے بوجھتے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا فریق جو ہے ہمارا وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی ہے نیک بات کی تکذیب کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک میں بھی بیشتر مقامات پر یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے میں آگے بڑھاتے رہتے ہیں. یعنی جو انسان جس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ نیکی کا راستہ اختیار کریں یا بدی کا، اب وہ اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے. اور پھر جو انسان جس راستے پر جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے. اگر نیکی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ اس کو مزید نیکیوں میں تقویت دیتے جاتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے. اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی انسان برائی اور جہنمیوں والے کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. وہ پھر جہنمیوں والے کام ہی کرتا چلا جاتا ہے. تو آگے اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مال اسے گرتے وقت کوئی کام نہ آئے گا. کہاں گرتے وقت؟ جہنم. کیونکہ پھر ایسے لوگوں کا انجام ہے جہنم. اور جب وہ وہاں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جو مال اس نے جمع کیا ہوا تھا اور جو وہ خرچ نہیں کر رہا تھا، گن گن کر رکھتا تھا، وہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا مال وہی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سورہ تکاثر کی تفسیر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے کہ جو تم نے کھا لیا یا تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا یا تم نے اللہ کی راہ میں دے کر اس کو اپنے لیے آخرت کے لیے سٹور کر لیا. ٹھیک ہے. تو جو انسان جمع کرتا رہتا ہے مال اور اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں کہ بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. یہ قرآن پاک کی صورت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے نیک کی کیا ہے اور بدی کیا ہے. سورۃ دہر میں بھی اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یعنی ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اب اگر آپ شکر گزار بنیں تو آپ کی مرضی ہے، کفر کریں تو آپ کی مرضی ہے. تو یہ دونوں راستے اللہ نے بتا دیے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جس کو بہت زیادہ دین کا علم نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے اندر میں ہمارے ایک چیز رکھی ہے، ضمیر. ٹھیک ہے. اور وہ ضمیر ہر وقت انسان کا ایکٹیو ہوتا ہے، چاہے پھر انسان اس کی بات سنے یا نہ سنے. جب وہ انسان اپنے ضمیر کی بات نہیں سنتا تو وہ ہوتے ہوتے اس کی آواز کم ہو جاتی ہے ضمیر کی، لیکن آواز آتی ضرور ہے.
جب بھی انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اندر ضمیر سے آواز ضرور آتی ہے، بے شک وہ کم ہو جائے وقت کے ساتھ ساتھ، انسان اس کو اتنا زیادہ اگنور کرے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیز رکھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ صحیح راستہ دکھانا یہ ہمارے ذمہ ہے، وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. آگے اللہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے، یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، اور جس طرح ہم چاہیں ان کا تصرف کریں. اس لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کا جو طالب ہوگا، جو ہم سے مانگے گا، جو اس کے مطابق کام کرے گا، ہم اس کو دیں گے. اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو پھر اس کو دنیا ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو اللہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. آگے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، ہم نے آپ کو اس آگ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے جو کہ شعلے مارتی ہوئی ہے. اور قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم ایک بہت ہی بری جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو، بے شک ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں بھی فرماتے ہیں کہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو نماز کی تاکید کرو تاکہ آپ جہنم سے بچ سکیں. تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں. اب یہ انسان جب کوشش کرے گا قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی، تبھی اسے پتہ چلے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسی آگ میں وہی بدبخت داخل ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا، وہ بھی مراد ہیں. اور دوسرے یہ کہ جو اپنے اعمال سے جھٹلا دیتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے، ان کو فالو نہیں کرتے، چلاتے وہ اپنی ہیں یا اپنے مولویوں کی بات مانتے ہیں. اللہ کے رسول کی بات آنے کے باوجود اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کر دوسروں کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ بھی جھٹلانا ہی ہوا. تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اس کے اگینسٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہو. ٹھیک ہے، یعنی جہنم سے پرہیزگار یا اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ جو ہیں وہ دور رکھے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب مال انسان کا نکلتا ہے تو انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کا نفس پاک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر زکوٰۃ بھی مراد ہے اور فرائض جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں دیتا بھی ہے تو وہ اپنا احسان نہیں جتلاتا لوگوں پر. وہ اس طرح نہیں دیتا کہ وہ کسی پر احسان کر رہا ہو، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح دیتے ہیں نا. ہم جیسے دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز وغیرہ ہیں وہ تھوڑا دیتے ہیں اور شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں. پکچرز بنوانا، اخبار میں وہ پکچرز جاتی ہیں، نیوز میں ویڈیوز چلتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ غریبوں میں فلاں چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں. حالانکہ اتنا نہیں دیا جا رہا لیکن شو آف بہت کیا جاتا ہے، اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ احسان کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ جو ویسے بھی دیتے ہیں اس طرح دیتے، اتنا ذلیل کر دیتے ہیں سامنے والے کو کہ جیسے اس پر احسان کر رہے ہو. تو یہ بالکل نہیں ہوتا. اہل جنت کی خصوصیت اللہ بتا رہے ہیں کہ نہ وہ احسان جتاتے ہیں، نہ وہ شو آف کرتے ہیں، اور نہ تو وہ روب ڈالتے ہیں اپنا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے دیتے ہیں. یعنی ان کا فوکس صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. تو اگر یہ کسی کا موٹیو ہو جائے کہ زندگی میں اگر کوئی کچھ بھی دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر دیا یا اللہ کی خاطر روکا، یا اللہ کی خاطر جس نے کسی سے تعلق جوڑا یا اللہ کی خاطر کسی نے تعلق توڑا، تو وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی دے، فوکس اس کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. تو پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ عنقریب رضامند ہو جائے گا. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرتا ہے تو پھر بالکل اللہ تعالیٰ اس سے رضامند بھی ہو جائے گا. پھر اس کو جنت بھی ملے گی، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی. اور اس کے علاوہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ جو اہل جنت کی خصوصیات کی آیات ہیں یہ اسپیشلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھیں، کیونکہ انہوں نے
مال دے کر، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کافی زیادہ مالدار تھے نا، تو انہوں نے مال دے کر 6 غلام آزاد کروائے تھے جو کہ بگننگ کے مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے، اور ان پر ان کے آقا بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو ان کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے حضرت ابوبکر نے 6 وہ غلام آزاد کروائے، تو ان کے پروٹوکول میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں بالخصوص، اور بالعموم تو تمام امت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہماری سورہ لیل کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوتی ہے، اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو غلطی کمی بیشی ہو گئی ہو اللہ اسے درگزر فرمائے. آمین.